تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل ہم اور آپ ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان کی ولادت باسعادت کے موقع پر جشن محفل میلاد منانے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان محافل میلاد کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ جو چھوٹے چھیڑے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں قریب قریب تشریف لے آئیں۔ محفل میلاد میں بیٹھنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ادب و احترام کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ بیٹھا جائے تاکہ توجہ سب کی برقرار رہے، ورنہ آپ بیچ میں اگر جگہ خالی رکھیں گے تو پیچھے سے آنے والا آگے آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کی بھی توجہ ہٹے گی اور میری بھی توجہ ہٹ جائے گی۔ تو ادب و احترام کے ساتھ اپنے بیچ کی جگہ کو پر کر کے بیٹھیں۔
البتہ جو معذور ہے تو وہ مجبور ہے کہ بہت سے اسلامی بھائی زمین پر نہیں بیٹھ پاتے، تو خیر شریعت بھی ان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کے تعلق سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ہر سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ سیرت مبارکہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، یہ کیسے جمع ہو گئی؟ آپ کی زندگی کے سارے واقعات اور بالخصوص اعلان نبوت کے بعد کے واقعات یہ ایسے جمع ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے صحابہ کو اپنے محبوب سے وہ محبت عطا فرمائی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر گوشے کو محفوظ رکھا، اور پھر اس کو وہ بیان کرتے رہے یہاں تک کہ یہ باتیں ہم تک آ کر پہنچی۔ آواز تھوڑی سی کم کر دو۔ یہاں تک یہ باتیں ہم تک آ کر پہنچی، اور یہ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی زندگی کے مختلف گوشہ جات اس لیے جمع کیے گئے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسان کے لیے، اگر وہ انسانیت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، حقیقی انسان کی زندگی، سارے انسان کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نمونہ عمل بنایا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان حقیقت میں انسان بننا چاہتا ہے تو وہ اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل نہ کرے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتقاضۂ بشریت جتنی باتیں ایک انسان کو ضروری ہوتی ہیں، معاشرتی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، یا اللہ کی بندگی کرنے کے اعتبار سے، آپ ان کی سیرت مبارکہ میں نظر ڈالیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو ملیں گی۔ اور صرف یہی نہیں، کیونکہ کاروبار، معمولات زندگی اور اپنے خالق کی بندگی یہ تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن اگر کوئی حاکم ہے، بادشاہ ہے، اپنی قوم کا امیر ہے، تو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ باتیں بھی رکھی کہ اگر ایک بادشاہ اپنے ملک کا نظام چلانا چاہتا ہے تو وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ عمل بنائے، تو آپ کی زندگی مبارکہ میں اسے یہ بات بھی ملے گی کہ ایک حاکم، عدل گستر اور انصاف ور بادشاہ بننے کے لیے اسے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمانہ زندگی کو دیکھے کہ انہوں نے کیسے اپنی حیات مبارکہ میں عدل و انصاف سے کام لیا، اور حکومت کا نظام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو ایسا نہیں کہ آپ ایک مسجد کے امام تھے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ عز و جل کی سارے بندوں کی ہدایت موقوف تھی، اور ان کے دینی اور دنیاوی نظام کو سنبھالنا اللہ عز و جل نے آپ ہی کے دستے پاک میں سپرد فرمایا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کی ایک اسلامی نظام قائم فرما رہے تھے اور ایک اسلامی حکومت قائم فرما رہے تھے، اور اس اسلامی حکومت کو جس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا ہے، انسانیت کی تاریخ میں آج تک اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور جو قانون ایک عادلانہ نظام کے، ایک منصفانہ اور انصاف وری کے اعتبار سے جو قانون آپ نے بنایا ہے، اس قانون کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی قانون انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے قانون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نظام سلطنت میں قائم و دائم فرمائے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے یا کھانے پینے یا جو ہے شادی کرنے ہی تک ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونے عمل نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے ہر قسم کے انسان کے لیے، چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم، بادشاہ ہو یا رعایا، سب کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو آئیڈیل بنایا ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی زندگی کا حصہ ان کی زندگی سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو یوں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کی زندگی کے سارے معاملات کو صحابہ کرام کے ذہنوں میں محفوظ کر دیا، اور پھر صحابہ کرام نے ان معاملات کو آگے پہنچایا یہاں تک کہ وہ باتیں ہم تک آئی ہے۔ ورنہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوا کہ جس کی ایک ایک ہسٹری کو نقل کیا گیا ہو، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو محبوب کی وہ عقیدت اور محبت عطا فرمائی کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے وقت ہاتھوں سے اشارہ بھی کرتے ہیں تو صحابہ کرام اس بات کو بیان کرتے وقت اپنے آگے والے کو یوں کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے جب یہ بات بیان کی تو انہوں نے یوں ہاتھ ہلایا۔ آپ میری تقریر سن رہے ہو، آپ میں جو سناؤں گا وہ واقعہ آپ بیان کر سکتے ہو، لیکن اس بات کو نہیں بیان کر پاؤ گے کہ میں نے کہاں پر کس طریقے سے ہاتھ ہلایا تھا۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کی عقیدت پر کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو یوں بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، واشارہ بیدیہ، اور اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا۔ اور اگر لمحہ مبارک پر تبسم ہے تو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی اور آپ کے لمحہ مبارک پر تبسم کا اثر تھا اور آپ اتنے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے تھے۔ اس بات کو بھی بیان کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمائے تو اس بات کو بھی بیان کیا کہ آقا علیہ السلام نے کون سی چیز کو کس طریقے سے تناول کیا، اگر کہیں پانی پیا تو کس طریقے سے پیا، دودھ پیا تو کس طریقے سے پیا، دودھ کے پینے کے بعد کون سی دعا پڑھی، دودھ کے پینے سے پہلے کون سی دعا پڑھی۔ ایک ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو صحابہ کرام نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، اس کو بیان کیا، اور آج احادیث مبارکہ میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کیسی نکالی، اس بات کو بھی حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام مانگ کیسی نکالا کرتے تھے۔ بھئی کسی کے سر پر ٹوپی ہو، کیا آپ اس کے طور طریقوں کو دیکھو گے تو کیا پتہ لگا لو گے کہ اس نے مانگ کیسی نکالی ہے؟ لیکن صحابہ کرام نے اس کو بھی نوٹ کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بیچ کے حصے سے ناک کی سیدھ میں سیدھی مانگ نکالا کرتے تھے، اس بات کو بھی نوٹ کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک
کہاں کہاں تک رہتی تھی، کیونکہ کبھی بال چھوٹے ہوتے تھے، کبھی بڑے ہوتے تھے، کبھی سر بھی مڈایا جاتا تھا۔ صحابہ کرام اس بات کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کان تک ہوتی تھی، کبھی کان سے نیچے ہو جایا کرتی تھی۔ اس بات کو بھی بیان کیا، اور اس بات کو بھی بیان کیا کہ جب کان سے زلف مبارک نیچے ہوا کرتی تھی تو زلف مبارک لام کی طرح مڑ جایا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی نگاہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو نقل کرنے میں کس قدر حساس تھی کہ وہ ایک گوشہ بھی زندگی کا خالی نہیں جانے دے رہے تھے، کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کی حیات کے ان گوشہ جات کو انسانیت تک منتقل کرنے کے لیے صحابہ کرام کو تیار کیا تھا۔ جس طریقے سے اس نے اپنے قرآن کی حفاظت خود فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس طریقے سے اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت فرمائی، خود حفاظت فرمائی، اپنے محبوب کی عادات و اطوار کی حفاظت اپنے محبوب کے صحابہ کے ذریعے کروائی ہے، اور آج تک محبوب کے وہ سارے عادت و اطوار کتابوں میں موجود ہیں۔ تو ہم جو یہ بات بیان کرتے ہیں، سیرت مبارکہ جو سنتے ہیں، یہ کوئی اٹکل نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے۔ بہت سی کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ فلاں زمانے میں فلاں بادشاہ تھا، تو وہ ایک اٹکل ہوا کرتی ہے، اندازہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہاں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو بیان کی جاتی ہے، وہ اٹکل نہیں ہوتی، بلکہ صحابہ کرام کی من وعن دیکھی ہوئی باتیں ہوا کرتی ہے، یا سنی ہوئی باتیں ہوا کرتی ہے، یا وہ حالات ہوتے ہیں جن کا خود صحابہ کرام نے مشاہدہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سیرت مبارکہ، اسی کو سیرت مبارکہ کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو بیان کرنا۔ اور اس موقع پر جبکہ سرکار علیہ السلام کی ولادت منائی جاتی ہے، تو ہم سیرت پاک کو اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو مقصود تھا، مقصود یہ تھا کہ گمگشتگان راہ کو ہدایت پر لانا، سیدھی راہ پر لانا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کا مقصود تھا۔ اور یہ مقصود ہمیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ہم سیرت مبارکہ پر عمل کرنا نہ شروع کر دیں۔ ہدایت پر آنا اور صحیح راستے کو اختیار کرنا، یہ سیرت مبارکہ کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ گزشتہ سال جو حضرات مسلسل 12 دن تک ہماری تقریر میں موجود رہے، ان کو تو معلوم ہی ہوگا کہ گزشتہ سال کون سی سن ہجری پر بیان ختم ہوا تھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ میں آپ کا امتحان نہیں لوں گا، میں خود ہی بتا دوں گا کہ وہ سن ہجری 7 تک کے واقعات میں نے آپ کی بارگاہ میں بیان کر دیے تھے۔ سن ہجری 7، ہجری سن کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، یہ سال جو ہے سن ہجری کہلائے، اور اسی مناسبت سے اسلامی سال شمار کیا جاتا ہے۔ تو سن 7 ہجری تک آپ نے واقعات سیرت سماعت کیے۔ اس کا مختصر سا خلاصہ گزشتہ سال کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ گزشتہ سے پیوستہ ہو جائے اور بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، ورنہ بیچ میں سے اگر کوئی بات میں شروع کروں گا تو بات آپ کے بھی ہو سکتا ہے کہ سر کے اوپر سے جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جس حالات میں نکلے تھے، آپ تمام اسلامی بھائی بار بار اس کو سنتے رہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سہ کر اور اسلام کی جس طریقے سے دعوت پھیلنی چاہیے تھی اس طریقے سے دعوت پھیل نہیں پا رہی تھی، کیونکہ مشرکین مکہ کا عرب میں بڑا زور تھا، اور اس زور کی بنیاد پر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اسلام کی دعوت کی کھلی اجازت نہیں دیتے تھے، اور اگر کہیں کھلی اجازت دیتے ہوئے مسلمان مل جاتے تو انہیں سب و شتم، یہاں تک کہ مار
کے معاملات بھی ان کے ساتھ کیے جاتے تھے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب آپ کی عمر پاک 53 سال کی ہوئی تو آپ نے مکہ کو خیر آباد کہا اور مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے. ابھی ایک ہی سال مدینہ منورہ میں ہوا تھا کہ مشرکین مکہ ایک بڑے لشکر جرار کے ساتھ جس کی تعداد 1000 تھی مکہ مدینہ منورہ کے قریب مقام بدر میں آ دھمکا اور مسلمانوں سے جنگ کی. یہ پہلی جنگ اسلام کی ہوئی. مسلمانوں کی تعداد اس میں 313 تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کو 1000 کے سامنے فتح یابی عطا فرمائی. اس کے بعد مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں قتل کر دیے گئے. ابو جہل، امیہ بن خلف، طرح طرح کے مشرکین. پھر دوبارہ اس جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے سن 3 ہجری میں مکہ کے مشرکوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا، کیونکہ میدان احد مدینہ منورہ ہی میں ہے. اور پھر یہاں پر جنگ ہوئی. ظاہری طور پر تو مسلمان شکست کھا گئے لیکن حقیقت میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. اس کے بعد مشرکین یہاں سے چلے گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں زخمی ہو گئے تھے. اس کے بعد سن 4 ہجری میں مشرکین مکہ نے ایک بار پھر حملہ کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور اپنے قافلے کے درمیان ایک بڑی خندق مدینہ منورہ کے تینوں راستوں پر کھدوا دی تاکہ مشرکین مدینہ میں داخل نہ ہونے پائے. اس لیے کہ اس وقت ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ مدینہ منورہ کے یہودی بھی مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے تھے اور وہ اندر تھے اور یہ باہر تھے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خندق کھدوائی. بہرحال جنگ خندق میں بھی مشرکین رسوا ہوئے اور شکست کھا کر مکہ بھاگ گئے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ان کی ہمت کبھی نہیں ہوگی کہ یہ مدینہ پر حملہ کریں. مشرکین مکہ کے سارے تیور اسی جنگ خندق میں، جس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، سارے تیور ختم ہو گئے تھے اور یہ مکہ مکرمہ واپس چلے گئے تھے. سن 6 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ کے لیے نکلے، کیونکہ جنگ خندق اور صلح حدیبیہ میں تقریباً 1.5-2 سال کا وقفہ ہو گیا تھا. اس لیے مکہ کے کافر بھی ٹھنڈے ہو گئے تھے اور ادھر بھی معاملہ ٹھنڈا تھا. تو آقا علیہ السلام 1400 صحابہ کو لے کر مکہ مکرمہ گئے، لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند شرطوں پر صلح کر کے مکہ سے واپس مدینہ آ گئے اور صحابہ کرام کو یہ بات بڑی بھاری گزری کہ ہم تو اب طاقتور ہیں، مکہ والوں سے لڑ سکتے ہیں، پھر کیوں ہم یہاں سے جا رہے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام نے صبر کی تلقین کی. صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مدینہ منورہ آ گئے. راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کے فتح ہونے کی خوشخبری سنا دی اور اس سے پہلے خیبر جو یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا اس کے فتح ہونے کی خوشخبری سنا دی اور فرمایا کہ یہاں سے لوٹنے کے بعد تم خیبر جاؤ اور یہودیوں کا قلعہ کما کرو اور وہاں سے تمہارے پاس بہت مال غنیمت آئے گی. چنانچہ سن 7 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا سر قلم فرمایا، کیونکہ یہودی خیبر میں جانے کے بعد مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے، جس کی تفصیل مکمل طور پر گزشتہ سال کے بیانات میں ہم نے عرض کی. کوئی یہ نہ کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ظلم کیا تھا، بلکہ ان کو ظلم کا بدلہ دیا تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتے تھے
اس لیے آقا علیہ السلام نے ان کو ظلم کا بدلہ چکھایا تھا۔ سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہو گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اور صحابہ کرام بھی مدینہ منورہ میں آرام سے رہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے چند باتیں سماعت کی تھی کہ مکہ کے لوگوں نے یہ شرطیں رکھی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مدینہ چلا جائے گا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ ہمارا آدمی ہو یا تمہارا آدمی ہو، تمہیں اسے واپس لوٹا دینا ہوگا، اور اگر مدینہ سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم اسے مدینہ نہیں لوٹائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کیا تھا، اس شرط کو منظور کر لیا تھا، حالانکہ یہ شرط دب کر تھی، صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت جو اللہ عز و جل کی طرف سے تھی، اس کا یہ فائدہ ہوا کہ مکہ سے جب مدینہ کوئی آ جاتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق ان کو واپس لوٹا دیتے، لیکن جو بھی مدینہ آتا ان کے ساتھ آقا علیہ السلام ایسا سلوک کر کے اسے واپس لوٹاتے کہ اس کے دل میں ایمان کی محبت آ جاتی۔ اب وہ مکہ جا کر اندر ہی اندر اسلام کی تبلیغ شروع کر دیتا، اور جو مدینہ سے مکہ جاتا شرط کے مطابق مکہ کے لوگ اسے وہیں پکڑ لیتے اور مدینہ نہ جانے دیتے تو وہ بھی اندر جا کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دیتا، یہاں تک کہ اندر گراؤنڈ مکہ کے اندر اسلام بہت پھیل گیا، اور یہی مکہ کے فتح ہونے کا سبب بھی بن گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں شرط کے مطابق عمرہ کرنے تشریف لے گئے، اور 3 دن مکہ مکرمہ میں رہ کر ذی الحجہ کے مہینے میں عمرہ کر کے واپس مدینہ تشریف لائے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، اس وقت مکہ مکرمہ کی 3 عظیم شخصیتیں جو زمانے کفر میں کافروں کے لیے بڑی طاقتور تھی، وہ 3 عظیم شخصیتیں مکہ کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر آ کر گر گئی۔ اور وہ 3 عظیم شخصیتیں کون تھی؟ ان میں ایک حضرت خالد بن ولید تھے، ایک حضرت عمرو بن عاص تھے، اور ایک حضرت عثمان بن ابو طلحہ تھے۔ یہ 3 مکہ کے جلیل القدر جوان، جن کے بل بوتے پر مکہ کی طاقت تھی، لیکن یہ تینوں شخصیتیں سن 8 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر آئی اور مشرف با اسلام ہو گئی۔ آئیے ان تینوں کے ایمان لانے کا واقعہ آج میں تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے ایمان لانے کی داستان اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں بھی مکہ کے مشرکوں کے ساتھ تھا، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے بچ گیا۔ جنگ احد میں بھی میں نے شرکت کی تھی، لیکن جنگ احد میں بھی میں بچ کر چلا گیا۔ جنگ خندق میں بھی آیا تھا، لیکن جنگ خندق میں بھی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے بچ کر مکہ چلا گیا۔ آخر کار جب یہ بار بار جنگیں ہوئی، جس کے نتیجے پر میں نے غور کیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے نتیجے پر غور کیا کہ دیکھنے میں تو یہی آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیشہ فتح یاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے لات حزا اور ابل جو ہمارے معبودان باطلا تھے وہ کہاں گئے؟ کیا وہ ہماری مدد نہیں کرتے؟ جب میں نے ان باتوں پر غور کیا تو یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ضرور کچھ نہ کچھ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے،
لیکن چونکہ میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اتنی گھسی ہوئی تھی کہ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا فتح کر لے تب بھی میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہ ان کے دل میں ایک کفر سے محبت تھی، اپنے مذہب سے محبت تھی۔ کہتے ہیں اسی بنیاد پر میں مکہ کی آبادی کو چھوڑ کر مقام رہت میں چلا گیا۔ رہت ایک مقام تھا جہاں حضرت عمرو بن عاص کی زمین جائیداد تھی۔ کہتے ہیں کہ چند دن میں وہاں رہا، میں غور و فکر کرتا رہا کہ آخر کار مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرا اپنے قبیلے کے اندر، اپنی برادری میں بڑا وقار تھا، بڑی عزت تھی، اور میرا معاملہ یہ تھا کہ میں اپنے قبیلے سے اگر کوئی بات کہتا تو سوائے ان کے فرما برداری کے میرے لیے اور کچھ نہیں تھا، یعنی وہ میری ہر بات کو مانا کرتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اپنے قبیلے والے سے مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے والوں کے پاس آیا، مکہ مکرمہ میں اپنے قبیلے والوں کو میں نے اپنے پاس بلایا، اور میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ تم ہماری قوم کا حال دیکھ رہے ہو، مکہ کے بڑے بڑے بہادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے ہیں۔ آج مکہ کی حال زار تڑپ تڑپ کر سہم گئی ہے، آج ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہم ان سے انتقام لے سکیں، اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھی فتح کر لیں گے۔ اس لیے اگر تم میری بات مانو تو ہم اس سے بہتر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مکہ میں رہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی رہنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم مکہ سے حبشہ کوچ کر جائیں۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی عیسائی بادشاہ ہے، لیکن دھرم و ملت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے اپنی حکومت کے راستے ہر اس شخص کے لیے کھول رکھے ہیں جو وہاں جانا چاہے۔ تو کیوں نہ ہم نجاشی بادشاہ کے ماتحت رہ کر اپنی بقیہ زندگی گزار لیں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو پھر ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، اور اگر مشرکین مکہ جیت گئے تو پھر وہ ہماری برادری ہے، ہم واپس مکہ آ جائیں گے۔ تو آپ کے قبیلے والوں نے آپ کی بات کو نہ ٹالا اور سب نے تیاریاں شروع کر دی۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو مکہ مکرمہ کی چمڑوں کی بنی ہوئی چیزیں بہت پسند تھی۔ مکہ مکرمہ میں چمڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا، تو کہتے ہیں چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں بہت پسند تھی، لہذا ہم نے چمڑے کی مصنوعات، عمدہ چیزیں اس کے تحفے کے لیے خرید لی، اور پھر ہمارے قبیلے کا یہ قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہم ایک کشتی میں بیٹھ کر حبشہ پہنچے اور ایک مقام پر ہم نے اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے انہی دنوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عمرو بن امیہ دمری کو دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ عمرو بن امیہ دمری یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ یہ تو مسلمان ہیں، حبشہ میں اس کا کیا کام؟ جبکہ حبشہ کے اندر ان سے پہلے مکہ سے مسلمانوں کا ایک قافلہ پہلے سے موجود تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے پہلے ان مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ تم حبشہ چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی، حضرت جعفر جو حضرت علی کے بھائی ہیں، اور دیگر اور حضرات مکہ سے حبشہ جا چکے تھے، اور حبشہ کا بادشاہ نجاشی ان لوگوں سے متاثر ہو کر ایمان لا چکا تھا۔ تو حضرت عمرو بن امیہ دمری کو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ تو بادشاہ کے دربار کے اندر بڑی عزت کے ساتھ جا رہا ہے، تو میں نے پتہ لگایا کہ یہ بادشاہ کے دربار میں کیوں آیا ہے۔
تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر بادشاہ کے پاس آیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خط میں لکھا تھا کہ نجاشی حبشہ کے بادشاہ، جتنے مسلمان تمہارے یہاں پر ہیں ان کے ساتھ تم خیر خواہی کرو۔ اور حضرت ام حبیبہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ام حبیبہ کا نکاح ہم سے کر دو۔ یہ دو خبریں اس خط کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمرو بن امیہ ضمری نے بادشاہ کو وہ خط پہنچا دیا۔ بادشاہ نے بڑے ادب و احترام سے اس خط کو رکھا۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ عمرو بن امیہ ضمری کو میں نے حبشہ کے بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور نجاشی بادشاہ میرا پرانا دوست ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نجاشی بادشاہ کے پاس جاؤں اور اس سے یہ مطالبہ کروں کہ تمہارے پاس جو یہ عمرو بن امیہ ضمری آیا ہے اس کو میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کو قتل کر ڈالوں، اور جب میں اس کو قتل کر ڈالوں گا تو ہماری قوم جو قریش ہے وہ خوش ہو جائے گی کہ عمرو بن عاص مکہ سے بھاگا نہیں ہے بلکہ حبشہ کے اندر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے گیا ہے۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا یہ تدبیر تو بہت اچھی ہے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں وہ قیمتی چمڑے کی بنی ہوئی مصنوعات اور چیزیں جو ہم مکہ سے لائے تھے وہ ساری چیزیں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس لے کر گیا، اور وہاں کے دستور کے مطابق میں نے اس کے سامنے سجدہ کیا تو اس نے خوش ہو کر کہا میرے دوست مکہ سے میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت عمرو بن عاص نے وہ تمام چیزیں تحفے تحائف جو حبشہ کے بادشاہ کے لیے لائے تھے وہ سب پیش کر دی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کے دربار میں جو ان کے مذہب کے پادری تھے ان سب کو اس میں سے کچھ حصے تقسیم کر دیے اور کچھ حصے خزانے میں بھیج دیے۔ حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا کہ بادشاہ میرے ان تحفوں سے بڑا خوش ہو رہا ہے، تو انہوں نے موقع غنیمت جانا اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر میری ایک بات پوری کرو تو میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ تو نجاشی نے کہا کہو کیا کہنا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابھی جو شخص آپ کے دربار سے نکلا ہے یہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے، یہ اس محمد کا قاصد ہے جس نے ہمارے خاندان اور ہمارے قبیلے کے بڑے بڑے افراد کو قتل کر دیا ہے، مکہ کے اندر بھائی سے بھائی کا دشمن بنا دیا ہے، اور جب سے اس نے ایک دین کا اعلان کیا ہے تب سے ہمارا کھانا خراب ہو گیا ہے۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں اس کا قتل کر کے اپنے غضب کی آنکھ ٹھنڈی کر لوں۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے نجاشی کے سامنے حضرت عمرو بن امیہ جو رسول اللہ کے قاصد تھے ان کے قتل کی اجازت مانگی تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ایک زوردار گھوسا میری ناک پر مارا، جس کی وجہ سے میری نکسری پھوٹ گئی اور میرے کپڑے خون سے تربتر ہو گئے۔ حبشی بادشاہ نجاشی کہنے لگا تو اس شخص کو اپنا دشمن کہتا ہے جس کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر تشریف لایا کرتے تھے، جن کا پیغام صرف یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور انصاف کے ساتھ کام لو اور ظلم و ستم کو دنیا سے ختم کر دو۔ کیا تو ایسے پیغام رسا پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے قاصد کو قتل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے؟ پھر حبشہ کا بادشاہ چونکہ حضرت عمرو بن عاص کا دوست تھا تو نجاشی بادشاہ نے کہا اے عمرو تمہارے مجھ سے دیرینہ تعلقات ہیں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر اپنی دنیا اور آخرت کی نجات چاہتے ہو تو اس ذات کا کلمہ پڑھ لو، اسی میں تمہاری دنیا کی بہتری ہے اور آخرت کی بہتری ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ابھی تک جس ذات کی دشمنی میرے دل کے ریشے ریشے میں پنہا تھی
حبشہ کے بادشاہ کے ان الفاظ سے ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی، اور میں نے یہ کہا کیا آپ ان کی طرف سے میرے ایمان کے قبول کرنے کے وکیل بنتے ہیں؟ حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ ہاں میں وکیل بنتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص نے وہیں اسلام قبول کر لیا، اور پھر جو حبشہ کے بادشاہ نے آپ کی ناک پر کھوسا مارا تھا، اس پر ان کو بڑی شرمندگی ہوئی، فوراً سونے کا تشت منگوایا اور ان کا خون دھویا، کپڑے دھوئے اور ان کپڑوں کو اتروا کر شاہی لباس حضرت عمرو بن عاص کو پہنا دیا۔ حضرت عمرو بن عاص بادشاہ سے رخصت ہو کر شاہی لباس پہن کر اپنے قبیلے والوں کے پاس پہنچے، تو قبیلے والے دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے کہ عمرو بن عاص لگتا ہے اپنا کام کر کے آئے ہیں، کیونکہ بادشاہ ان سے بہت خوش ہے اور شاہی لباس بادشاہ نے ان کو پہنا دیا ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص سے ان کے قبیلے والے پوچھنے لگے، عمرو کام ہوا؟ آپ نے فرمایا ابھی بادشاہ سے میری پہلی ملاقات تھی، اس لیے میں نے ابھی بولنا مناسب نہ سمجھا، جب دوسری ملاقات ہوگی تو بادشاہ کے سامنے کہہ دوں گا۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ پھر میرا دل وہاں نہیں لگ رہا تھا، اب میرے دل میں ایمان کی محبت اور چاشنی پیدا ہو گئی تھی۔ اب میں یہ چاہتا تھا کہ میرے قبیلے والے جائیں ایک طرف اور جتنا جلدی ہو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے دوں۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں فوراً حبشہ کی بندرگاہ پہ گیا، وہاں ایک کشتی تیار کھڑی تھی، اس کشتی میں بیٹھا اور اس کشتی میں بیٹھ کر میں یمن کے بندرگاہ پر اترا۔ یمن کی بندرگاہ پر اتر کر مقام شعیبہ میں نے ایک اونٹنی کو خریدا اور اس پر سوار ہوا تاکہ یمن سے مدینہ جا سکوں، کیونکہ یمن سے مدینہ منورہ جانے کا خشکی کا راستہ تھا، اور حبشہ یہ تو بہت، چونکہ افریقہ کے ممالک میں حبشہ پڑتا ہے، تو اس لیے وہاں سے یہ بذریعہ کشتی آئے اور یمن سے انہوں نے سواری خرید کر مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں مر الزہران سے ہو کر مقام ہدات پہنچا تو وہاں میں نے ایک خیمہ دیکھا، جس خیمے میں مجھے دو شخص نظر آ رہے تھے، ایک خیمے کے باہر تھا اور ایک خیمے کے اندر تھا۔ جب میں نے ان کو دیکھا کہ وہ تو مکہ ہی کے لوگ تھے، وہ تو مکہ ہی کے لوگ تھے، میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں ایمان قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ دو لوگ کون تھے انشاءاللہ اس کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آگے چلیے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی مشرکین مکہ کے ساتھ ہر جنگ میں شریک رہا۔ آپ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید بے شمار خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی عقل عطا فرمائی تھی، ایسی عقل عطا فرمائی تھی کہ اس عقل کے ذریعے نہ جانے مشکل سے مشکل کام وہ آسان کر دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت خالد بن ولید اتنی خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے، یہاں تک کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میدان احد میں مسلمان جیت گئے تھے۔ جب جنگ احد ہو رہی تھی مسلمان فتح یاب ہو گئے تھے، لیکن فتح ہونے کے فوراً بعد مسلمانوں کو شکست ہو گئی، تو یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس لیے کہ حضرت خالد بن ولید ایسے جنگی پیترے جانتے تھے کہ اکثر لوگوں کی عقلیں ان کے سامنے حیران رہ جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خداداد صلاحیت عطا فرما رکھی تھی۔ یہ مشرکین کے ساتھ جنگ میں شریک تو رہتے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگ میں شریک ہو کر بعد میں یہ سوچتا تھا، جب مسلمانوں کی فتح یابی ہو جاتی تو میں سوچتا تھا کہ میں بلا وجہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، کیونکہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ کام کی بات کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتے کہ میں بلا وجہ اپنا وقت برباد کر رہا ہوں، لیکن چونکہ قومی حمیت اور ہمدردی کی وجہ سے
حضرت خالد بن ولید ہمیشہ مشرکین کا ہی ساتھ دیتے. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ سن 6 ہجری ہو گئی اور حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے صلح کر لی تو میرے دل پر اس بات کا بہت گہرا اثر پڑا اور میں نے کہا کہ اب باقی کیا رہ گیا ہے. اب تو جنگیں بھی ختم ہو گئی ہے, اب تو میرے قبیلے والے بھی, میری برادری والے بھی شکست کرنے کے لیے اور صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جب سن 7 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تو میں مکہ سے باہر نکل کر چلا گیا تاکہ میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں کہ مسلمانوں نے مکہ میں آ کر کعبے کا طواف کیا ہے, کیونکہ مکہ میں نہ آنے دینا یہ ان کی ہٹ تھی, یہ ان کی ضد تھی. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو مکہ میں داخل فرما دیا تھا بغیر جنگ کے, اس لیے مشرکین مکہ کے لیے یہ بہت بڑی بے عزتی تھی. تو جو عزت دار لوگ تھے اس اعتبار سے وہ مکہ سے نکل کر چلے گئے تھے تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ منظر نہ دیکھ پائیں. تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے ایک تھا, میں بھی نکل کر چلا گیا. لیکن میرا بھائی ولید بن ولید پہلے سے مسلمان ہو چکا تھا, اور جب وہ رسول اللہ کے ساتھ سن 7 ہجری میں عمرہ کرنے آیا تو وہ مجھے بے تحاشا ڈھونڈ رہا تھا کہ میرا بھائی خالد کہاں ہے, میرا بھائی خالد کہاں ہے. تو کسی نے ان کو بتایا کہ حضرت خالد بن ولید تو یہاں سے باہر چلے گئے ہیں. حضرت ولید بن ولید کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو ڈھونڈتا ہوا مکہ کے باہر گیا اور ان سے ملاقات کی, اور میں نے یہ کہا کہ بھائی تم اتنے بڑے عقل مند آدمی ہو, اسلام کی اچھائیاں تمہاری عقل سے کیسے پوشیدہ رہ گئی؟ جبکہ عقل مند آدمی جو ہوتا ہے وہ اچھائیوں کو دیکھتا ہے. تمہارے سامنے سے اسلام کی اچھائیاں کیسے پوشیدہ رہ گئی؟ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر خالد مسلمانوں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں کا سپورٹ کرتا تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوتا. اور پھر حضرت ولید بن ولید نے اپنے بھائی سے کہا کہ ایک دن رسول اللہ نے تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ اے ولید تمہارے بھائی خالد کہاں ہیں؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو مکہ ہی میں ہے, ان قریب اس کی عقل اسے اسلام کی طرف لے آئے گی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بہت خوب بات تم نے کہی ہے, یقیناً خالد جیسا زیرک اور دانا آدمی مکہ کی سرزمین پر موجود نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید ایسی عقل رکھا کرتے تھے. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میری بھائی کی یہ ملاقات, اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ولید بن ولید نے ان کو خط لکھا تھا اور خط میں یہ ساری باتیں لکھی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ملاقات یا یہ خط میرے لیے بہت زبردست ثابت ہوا. اب میں نے ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں مدینہ منورہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور حاضری دوں گا. چنانچہ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ کسی کو اپنا ساتھی بنا لوں تاکہ وہ بھی میرے ساتھ جا کر ایمان قبول کرے. تو کہتے ہیں کہ میرا دوست صفوان بن امیہ تھا, امیہ بن خلف کا لڑکا صفوان بن امیہ. میں اس کے پاس گیا اور میں نے اپنی قوم کے حالات اس کے سامنے رکھے اور یہ کہا کہ اب وہ دن دور نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو جائیں گے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئے ہم خود ان کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیں. صفوان بن امیہ کہنے لگا اے خالد سن لو, اگر پوری دنیا کے لوگ اسلام لے آئیں اس کے باوجود بھی میں اسلام نہ لاؤں گا. حضرت خالد بن ولید نے سوچا ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ دشمنی اس لیے ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد میں صفوان بن امیہ کا باپ بھی مارا گیا تھا اور بھائی بھی مارے گئے تھے, اس لیے انہوں نے سوچا کہ چلو یہاں اپنا کام نہیں بنے گا. آپ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے پاس آئے, اکرمہ بن ابی جہل کے پاس آئے اور اس کے سامنے بھی اپنا مدعا بیان کیا. اکرمہ بن ابی جہل نے بھی
وہی جواب دیا جو صفوان بن امیہ نے دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے سوچا کہ اب کسی کو یہ بات نہیں بتانی چاہیے، اس لیے کہ اگر زیادہ لوگوں کو یہ بات بتائی گئی اور مکہ کے لوگوں کو پتا چل گیا تو یہ میرے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ عثمان میرا دوست ہے، کیوں نہ کم سے کم اس سے مشورہ تو لوں۔ تو اپنے غلام سے کہا کہ اے ہماری اونٹنی کو تیار کرو اور اس پر قلادہ پہنا دو اور اس پر زین کس دو۔ چنانچہ آپ کی اونٹنی تیار کی گئی تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ میں عثمان بن ابو طلحہ سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، حضرت عثمان بن ابو طلحہ سے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو خلاف معاملہ جو خلاف انہوں نے سوچا تھا، حضرت عثمان بن ابو طلحہ نے کہا کہ اے خالد، جس بات کے تم ہمیشہ سے پریشان تھے اس بات سے میں بھی پریشان تھا، اور میرے بھی دل میں وہی بات ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں تمہارا ساتھ دوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ دونوں نے بات طے کر لی اور یہ کہا کہ ہم کسی کو کچھ نہ کہیں گے یہاں تک کہ کل چشمہ یاجج پر اپنی ملاقات ہوگی۔ یاجج ایک چشمہ تھا جو مکہ مکرمہ کی آبادی سے باہر تھا۔ کہا کہ ہم کل صبح سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق کے وقت ہی چشمہ یاجج پر ملاقات کریں گے اور یہاں سے مدینہ منورہ کوچ کر جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن ابو طلحہ دونوں اپنے وعدے کے مطابق چشمہ یاجج پر دوسرے دن پہنچے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مقام ہدات پر ہم پہنچ کر خیمہ سر ہو گئے تو ہمیں دور سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا جو ہماری ہی طرف آ رہا تھا۔ ہم نے دیکھا تو وہ حضرت عمرو بن عاص تھے، حضرت عمرو بن عاص تھے۔ اب ہمارے لیے ایک دوسرے کا معاملہ پوشیدہ تھا اور وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کا معاملہ ہم پر ظاہر نہ ہو اور ہمارا معاملہ ان پر ظاہر نہ ہو۔ تو عمرو بن عاص یہ وہی صحابی رسول جو حبشہ سے آئے تھے، انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا تم بتاؤ تمہارا ارادہ کہاں کا ہے؟ کہنے لگے پہلے تو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے رہے، پھر حضرت خالد بن ولید نے کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ میرا بھی ارادہ یہی ہے۔ چنانچہ اب ان تینوں کا قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابھی حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن ابو طلحہ مدینہ منورہ کے باہر ایک مقام میں تھے کہ وہاں کسی مسلمان نے ان تینوں کو دیکھ لیا تو اس نے زور سے پکار کر کہا قد آتت مکۃ المقادتا بعد ہذین، کیونکہ حضرت عمرو بن عاص اور خالد بن ولید یہ غضب کے جنگجو اور جنگی تدبیروں کے بہترین جاننے والے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کہنے والے نے کہا کہ مکہ نے ان دونوں کے بعد اپنی باغ دوڑ اب ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے کہ جب مکہ کے یہ دو شکتیشالی اور طاقتور اور سپہ سالار اور جرنیل کی حیثیت رکھنے والے جب یہ خود بغیر کسی جنگ کے مسلمان ہونے کے لیے آ گئے ہیں تو اب مکہ کے اندر کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے، اب مکہ ان قریب فتح ہو جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس کی بات کو سن کر ہمیں خوشی ہوئی اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں ہم داخل ہوئے، ایک مقام پر ہم نے اپنی اونٹنیوں کو باندھا، اپنے بیگ میں سے کپڑے نکالے اور اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہم تیار ہوئے۔ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ راستے ہی میں میرا بھائی ولید بن ولید مجھے مل گیا اور میری ملاقات ہوئی اور مجھ سے کہا بھائی جلدی پہنچو، رسول اللہ تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔
چنانچہ حضرت خالد بن ولید کی آمد کی خبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ہو گئی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ خالد جلد از جلد اسلام لے آئے، اس لیے کہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی وہ فتح لکھی ہوئی تھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر غیب سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ملک شام، ملک روم، ایران، یہ تمام کی تمام سلطنتیں حضرت خالد بن ولید کی طاقت و قوت کے بلبوتے پر اللہ نے اسلام کو عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ حضرت خالد بن ولید تھے جنہوں نے اپنی وہ ساری طاقتیں، قوتیں اور عقلیں جو اسلام لانے سے پہلے اسلام کے خلاف استعمال کی تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام کو وہ طاقت پہنچائی کہ 3/3 حصے میں، دنیا کے 3/3 حصے میں اللہ نے حضرت خالد بن ولید کی تلوار کے ذریعے اسلام کو پھیلا دیا تھا۔ یہ حضرت خالد بن ولید تھے، تو میرے آقا علیہ السلام کیوں نہ ان کا انتظار فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد نبوی شریف میں پہنچے تو عصر کی اذان ہو رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ، کیا ماحول ہوگا، کیا سما ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز عصر ادا کی، اور آپ کا جو مقام تھا صحابہ کرام سے ملاقات کے لیے جو بیٹھا کرتے تھے وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑھا تو آپ کے لبھائے مبارک خوشی سے مسکرا رہے تھے، اور آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے جو خوشی ہو رہی تھی وہ سارے خوشی کے آثار حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نمایاں اور ظاہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ پھر میرے بعد حضرت عمرو بن عاص نے اسلام قبول کیا، حالانکہ اسلام تو پہلے ہی قبول کر چکے تھے، لیکن تجدید ایمان آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کی۔ اور پھر حضرت عثمان بن ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور یہی الفاظ حضرت خالد بن ولید کے بھی تھے کہ یا رسول اللہ، ہم نے اسلام لانے سے پہلے آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی، اسلام کو بہت تکلیفیں پہنچائی، ہر اسلام کے خلاف جنگ میں ہم شامل رہے، ہم سے بہت بڑے گناہ ہوئے، ہم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اور آپ کے راستے میں بھی ہم نے روڑے ڈالے، آپ کو بھی ہم نے پریشان کیا، لہذا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی، ارشاد فرمایا ان الاسلام یجب ما کان قبلہ، ارشاد فرمایا کہ اسلام ان گناہوں کو جو اسلام سے پہلے ہوئے تھے سب کو مٹا دیتا ہے۔ تم اسلام لے آئے، اللہ نے سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور بے شک ہجرت بھی ان تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل خالد بن ولید کی مغفرت فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ انداز کو دیکھ کر حضرت عثمان، حضرت عمرو بن عاص کہتے تھے کہ جب سے میں اور خالد بن ولید اسلام لائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اہم معاملے میں، یعنی کوئی بھی اہم معاملہ اگر پیش آ جاتا تو اس اہم معاملے کو ہم دونوں کے بغیر کبھی بھی حل نہیں فرماتے تھے، ہم دونوں کو ضرور بلایا کرتے تھے اور ہم سے مشورے لیا کرتے تھے کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے، تمہاری اس میں رائے کیا ہے؟ کیونکہ حضرت عمرو بن عاص اور حضرت خالد بن ولید، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ مکہ مکرمہ کے بڑے جلیل القدر جوان تھے اور سپہ سالار تھے، تو
تو فرماتے ہیں کہ ہم سے ہر اہم معاملے میں وہ مشورے لیا کرتے تھے، اور یہی معاملہ حضرت صدیق اکبر نے بھی ہمارے ساتھ کیا، اور یہی معاملہ فاروق اعظم نے بھی ہمارے ساتھ کیا۔ یعنی حضرت خالد بن ولید جو ہے ایک زمانے تک زندہ رہے، اور جب تک زندہ رہے بس آپ نے اسلام کی خدمت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں ان نفوس قدسیہ پر کہ ان کے دلوں میں کیسی ایمان کی محبت راسخ ہو جایا کرتی تھی۔ اپنے سارے قبیلے خاندان کو چھوڑ دینا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمرو بن عاص اپنے قبیلے کو، ظاہر سی بات ہے کہ اس قبیلے میں ان کے بھائی بھی ہوں گے، ان کے چچا بھی ہوں گے، ان کی بہنیں بھی ہوں گی، ان کے بھانجے بھتیجے عزیز و اقارب رشتہ دار سبھی ہوں گے، لیکن صرف اسلام کی محبت کی خاطر ان کو وہ حبشہ میں چھوڑ کر آ گئے کہ اگر میں اپنے قبیلے والوں کے سامنے اسلام کا اعلان کروں گا تو یہ مجھے بھی نہیں جانے دیں گے۔ اس لیے آپ نے اپنے قبیلے والوں کی محبت کی پرواہ نہ کی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ میں کافرین کے زمرے میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کیسے جاؤں گا، بلکہ دل میں ایمان کی محبت ایسی رچ بس گئی تھی کہ اسلام کی محبت اور رسول اکرم کی محبت کے آگے وہ ہر محبت کو فنا اور قربان کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان کی حیات مبارکہ میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یقیناً ایسے موقع ہمارے پاس بھی بہت مرتبہ آتے ہیں، گھر چھوڑنے کا موقع ہمارے پاس نہیں آتا، لڑائی کرنے کا، اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا موقع ہمارے پاس نہیں آتا، لیکن ایسے موقع جب اللہ کے محبوب کے فرمان پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، کبھی خوشی کے موقع پر، کبھی غمی کے موقع پر، کبھی دنیاوی معاملات میں، یقیناً ہم اپنے گھر والوں کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں، اور گھر والوں کی خوشی کی خاطر اپنے اللہ اور اپنے رسول کے پیغام کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور شریعت کے خلاف عمل کرنے کے لیے ہم ان کو خوش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اللہ و رسول کو ناراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کی محبت اپنے دل میں اجاگر کرنے کی کوشش کیجئے، سب سے زیادہ رسول اکرم کی محبت کو اجاگر کرنے کی کوشش کیجئے، اور اپنی زندگی میں وہ راستہ اپنائیے جس راستے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں۔ کہ یقیناً ایک انسان کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ اس دنیا سے جب جائے تو اس کا رب بھی اس سے خوش ہو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوش ہوں۔ یہی پیارے اسلامی بھائیوں سیرت کا درس ہے، یہی صحابہ کرام کی زندگی کا ایک جو ہے درس ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم اپنا شہر چھوڑ دو، اپنا گھر چھوڑ دو، ہم سے صرف یہی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ و رسول کے فرمان کی بات آ جائے تو اگر اس فرمان کے آگے ماں کی محبت آ رہی ہو تو اب ماں کی محبت نہیں دیکھی جائے گی، رسول اللہ کا فرمان دیکھا جائے گا، باپ کی عظمت نہیں دیکھی جائے گی، رسول اللہ کے فرمان کو دیکھا جائے گا، دوست و احباب کی محبت نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اللہ کے محبوب کا فرمان دیکھا جائے گا، کیونکہ یہی ایک محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آنا ہے اور آخرت میں بھی کام آنا ہے، جبکہ آخرت میں تو یہی ماں باپ، یہی اولاد، یہی بھائی برادر اور یہی دوست و احباب ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن آدمی سوچے گا کہ جو عذاب اللہ نے مجھ پر ڈالا ہے اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے اگر مجھے اپنی بیوی بھی داؤ پر لگانی پڑے، یعنی اللہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ عذاب معاف ہو جائے گا، اس کے بدلے تم اپنی بیوی کو جہنم میں ڈلوا دو، اپنے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دو، اپنے باپ کو جہنم میں ڈال دو، آدمی اس دن تمنا کرے گا کہ یہ سب کچھ لے لیے جائیں لیکن مجھ سے جو سزا میرے لیے سنائی گئی ہے اس سے مجھے چھٹکارا مل جائے، یہ آدمی اس وقت تمنا کرے گا۔ تو پتا چلا کہ دنیاوی محبتیں جس کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو جینے مرنے کا ساتھ دیا ہے، پیارے اسلامی بھائیوں جینے مرنے کا ساتھ اس کے ساتھ کیجئے کہ جو تمہارے لیے زندگی میں بھی کام رہا ہو اور آخرت میں بھی جو تمہیں کامیاب اور کامراں کرتا ہوا نظر آئے۔ اور حقیقت میں وہ محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار سے محبت ہے، ان کے دین سے محبت ہے، ان کی شریعت سے محبت ہے کہ وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ہمارے کام آئیں گے، وہی سرکار ہمارے کام آئیں گے
اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کروا کر اللہ کی بارگاہ میں بخشش ہماری کروائیں گے اور ہمیں جنت کا مژدہ سنائیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ولادت پاک کے موقع پر ہم ان باتوں کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی کوشش کریں، اسلام کی محبت کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی کوشش کریں کہ یقیناً یہ محبت دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے یقیناً فائدہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔